بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج عالمی یوم خواتین ہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کر کے نجی محفلوں تک یہ بحث چھڑی آتی ہے کہ عالمی یوم خواتین منانا صحیح ہے یا نہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہمیں اپنی خواتین کی تعلیمی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں دو گروپ پایا جاتا ہے، ایک گروپ دانشوروں کا ہے جن کو لبرل کہا جاتا ہے، دوسرا قدامت پرستوں کا ہے جن کو علماء کہا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ جنگ رہتی ہے کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا مناسب ہے یا نہیں، اور جو مسئلہ ہے تعلیم کا اس پر بحث نہیں ہوتی۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ جس قوم کی نصف آبادی یعنی خواتین اگر تعلیم سے محروم ہے تو اس قوم کو ذلت اور ضلالت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خواتین کی تعلیمی صورتحال پر جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری خواتین دوسری قوم کی خواتین سے کافی پیچھے ہیں۔ چنانچہ یونیسکو کے مطابق ہندوستان میں عام خواتین کی خواندگی شرح 62% ہے، مگر مسلم خواتین کی شرح خواندگی اس سے 10% کم یعنی 52% ہے۔ جب ہم شرح خواندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہماری خواتین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ چنانچہ مسلم قوم کی 52% خواتین ہی صرف لکھنا پڑھنا جانتی ہیں اور بقیہ خواتین کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو آپ سوچئے کہ ان خواتین کے بچے اور ان خواتین کی آنے والی نسلوں پر ان کا کیا ایفیکٹ پڑے گا۔ خواتین کی تعلیمی بدحالی کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن دو اہم سبب ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ معاشی صورتحال مسلم خواتین کی بہت ہی بدتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تعلیم تک رسائی نہیں کر پاتے۔ چنانچہ نیشنل کونسل فار اپلائیڈ ریسرچ NCEAR کے مطابق 33% مسلمان غریبی ریکھا سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 33% مسلم آبادی غریبی ریکھا سے نیچے ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ پھر وہ اپنی لڑکیوں کو کیسے تعلیم دے سکتے ہیں۔ جن کو کھانے پینے کے لیے میسر نہیں، وہ کیسے سوچے گا کہ ان کی لڑکیاں یا ان کے گھر کی عورتیں تعلیم حاصل کریں۔ مسلم خواتین کی تعلیمی میدان میں پیچھڑے ہونے کا ایک سبب وہ تصور ہے جو ہمارے سماج میں پھیلا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے سماج میں یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ خواتین کا کام گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر نہیں۔ خواتین گھر کے اندر کام کرنے کے لیے ہیں، کام کرنے کے لیے باہر تو مردوں کی ذمہ داری دی گئی ہے، لہذا خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب یہ تصور عام ہو گیا تو ہماری خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے معذور رہیں۔ جب تک ہم سماج میں یہ تصور ختم نہیں کریں گے کہ تعلیم پر حق خواتین کا بھی اتنا ہی ہے جتنا مردوں کا ہے، اعلیٰ تعلیم میں ہماری خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، چاہے وہ باہر جا کر کے کام کریں یا نہ کریں، اس وقت تک ہماری خواتین تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 33% مسلم آبادی جو غریبی ریکھا سے نیچے ہے، ان کی لڑکیوں کی تعلیم کا نظم و نسق کیسے کیا جائے؟ تو ان کا نظم و نسق کرنا بہت آسان ہے اگر ہماری قوم کرنا چاہے تو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے لاکھوں مدارس سے 5 لاکھ مدارس ہمارے ہندوستان میں ایک سروے کے مطابق پائے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ان میں سے 1 لاکھ مدارس کو ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خاص کر دیں؟ اسی طرح ہمارے یہاں ہر شہر میں ہر محلے میں مسجد پائی جاتی ہے، کیوں نہیں ہم اپنی بڑی بڑی جامع مسجدیں جو پڑی ہوئی ہیں، جس کے اندر ہم صرف 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، ان مسجدوں کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اس کے اندر ایلیمنٹری اسکول، پرائمری اسکول، یہاں تک کہ ہائی اسکول کھولے جا سکتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے کئی منزلہ عمارتیں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا ہم ان میں سے بہت سارے حصے کو تعلیم کے میدان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین کی تعلیم کا مسئلہ مسجدوں سے بہت آسانی کے ساتھ ہم سولو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے قائدین اور بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، لیکن خواتین کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔
آپ تبلیغی جماعت کو لے لیں، تبلیغی جماعت اپنے ایک اجلاس پر کروڑوں روپیہ خرچہ کرتا ہے، اگر ایک اجلاس کو روک دیا جائے تو ایک لڑکیوں کا اسکول نہیں بلکہ کالج بن سکتا ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی، اگر جماعت اسلامی یہ بیڑا اٹھا لے کہ ہم پورے ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکول، کالجز اور ہم مدارس کا جال بچھا دیں گے تو یقین مانیے پوری امت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح ندوہ، دیوبند، سہارنپور اور عمر آباد اور مصباح العلوم اور اسی طرح بڑے بڑے ادارے جو ہمارے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ داران نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم خواتین کے لیے ادارے قائم کریں۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہماری خواتین کے لیے ایک ندوہ قائم ہو، ایک دیوبند قائم ہو، ایک سہارنپور قائم ہو، ایک عمر آباد قائم ہو؟ کیوں نہیں جامعہ ملیہ جیسی یونیورسٹی ہم نے اپنی خواتین کے لیے قائم کیا؟ کیوں نہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی خالص ہم نے لڑکیوں کے لیے کوئی یونیورسٹی کھولی؟ سب سے بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک اس امت کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ عورتوں کی تعلیم اتنا ہی اہم ہے جتنی تعلیم مردوں کی ہیں، اس وقت تک آپ نہ تو لب کشائی کریں گے، نہ اپنے قائدین، اپنے رہنماؤں اور اپنی تنظیموں کے ذمہ داران سے آپ مطالبہ کریں گے کہ ہماری خواتین کی تعلیم کا مسئلہ آپ حل کریں۔ اس لیے غلطی صرف قائدین کی نہیں ہے، غلطی ہم جیسے عوام کی ہے کہ ہم اپنے قائدین سے مطالبہ ہی نہیں کرتے کہ ہماری خواتین تعلیم کے شعبے میں پچھڑتی جا رہی ہیں، ان کو آگے کرنے کے لیے آپ ان کے لیے ادارے کھولیں، اور اگر کوئی تنظیم اس میں آگے بڑھتی ہے تو ہم کو اور آپ کو سب کو مل کر کے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل تعلیم یافتہ ہو تو آپ ان کی ماؤں کو تعلیم یافتہ بنا دیجئے، یقین مانیے آنے والی نسل خود بخود تعلیم یافتہ ہو جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ چند گزارشات انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔